بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے اوراق میں ایک ایسے قید خانے کا ذکر ملتا ہے جس کی دیواریں اتنی تنگ تھیں کہ سانس لینا بھی دشوار تھا، اور ایک ایسی تاریک کوٹری جہاں سورج کی روشنی تو دور، تازہ ہوا کا جھونکا بھی اپنا راستہ بھول چکا تھا۔ یہ وہ قید خانہ تھا جہاں زمین کی نمی ہڈیوں میں اتر جاتی تھی، اور چھت اتنی نیچی تھی کہ انسان سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، انسان اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا تصور کیجئے ان لوہے کی سنگین زنجیروں کا جنہوں نے ایک لاغر اور کمزور بدن کو جکڑا ہوا تھا، وہ بیڑیاں جو گوشت میں پیوست ہو چکی تھیں، جہاں بیڑیاں پاؤں میں اور زنجیریں گردن میں۔ جسم کمزور تھا مگر حوصلہ علی کا تھا۔ اے زندان، تو نے کتنے ہی لوگوں کو توڑا، مگر اور موسیٰ بن جعفر نے اے زندان تمہیں توڑا اور اسے عبادت خانہ بنا دیا۔ آپ سجدے میں گرتے تھے تو گویا فرشتے رک جاتے تھے۔ پہرے داروں کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی قیدی نظر نہیں آتا تھا، بس ہمیں سجدے کی آواز آتی تھی، یعنی جب امام علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے اور سجدے سے سر بلند کرتے تھے تو شاید زنجیروں کی آواز آتی تھی، اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اسی تاریکی، اسی قید، اسی زنجیر، اسی بیڑی، اسی تنہائی اور اسی زندان میں ظالم کی تخت پر بیٹھے ہارون کے لیے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ بن گیا۔ اور امام علیہ السلام کا وہ جملہ یہ تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لن ينقضي عني يوم من البلاء الا انقضى عنك يوم من الرخاء۔ مجھ پر بلا اور مصیبت کا کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ تیری عیش اور آسائش کا ایک دن بھی ختم ہوتا، حتی نفضی جمیعا الی یوم لا انقضاء لہ، یہاں تک کہ ہم سب ایک ایسے دن جمع ہو جائیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی وہ دن پھر اختتام پذیر نہیں ہے۔ امام علیہ السلام ظالم کو یقین دلا رہے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس زندان میں میرے تکلیف کے دن کٹ رہے ہیں تو پھر تمہارے عیش کے دن بھی تو ختم ہو رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ اصل فیصلہ اس دن ہوگا جہاں نہ تخت ہوگا، نہ تم جیسا تخت نشیں ہوگا، نہ زندہ ہوگا، نہ بیڑی و زنجیریں ہوں گی، نہ بادشاہ ہوگا اور نہ کوئی قیدی، بلکہ صرف عدل الہی ہوگا۔ ناظرین کرام، عزاداران باب الحوائج علیہ السلام، قید خانے بدل گئے، بیڑیاں اور زنجیریں بدل گئیں، مگر موسیٰ بن جعفر کا حوصلہ نہیں بدلا۔ زندان میں بھی سجدہ، زہر پہ بھی شکر، اور زنجیروں میں شہادت پر بھی رضا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔